اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ترکیبی قواعد سے متعلق ہے۔ ترکیبی قواعد ابتدائی طلباء کے لیے ضروری ہیں، جیسے مضاف مضاف الیہ کے قواعد، موصوف صفت کے قواعد، تاکہ طلباء کے لیے ترکیب کرنا آسان ہو جائے، اس وجہ سے ترکیبی قواعد کیے جاتے ہیں۔ ترکیبی قواعد اگرچہ قاعدہ کلیہ نہیں ہیں، لیکن قاعدہ اکثریہ ضرور ہیں، گو کہ اس میں بہت سارے اعتراضات ہیں، لیکن ابتدائی طلباء کے لیے ان قواعد کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ وہ ترکیب کر سکیں، جیسے قاعدہ مضاف مضاف الیہ کا اور قاعدہ موصوف صفت کا۔ ترکیبی قواعد کا آج سلسلہ نمبر 1 ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آنے والے اسم اللہ کا مرکب اور اللہ الرحمن الرحیم کا مرکب، اس سے متعلقہ جو قواعد ہیں وہ قواعد پڑھے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحرف جار، اور بحرف جار کی وجہ سے اسمی مجرور۔ اللہ الرحمانی الرحیمی، یہ مجرور کیوں ہیں؟ تو آج جب ہم قواعد پڑھیں گے تو قواعد کے بعد ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ آنے والے مجرور اسماء ان کی وجوہات کیا ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، جیسے مثال کے طور پر بسم اللہ، اللہ ہی اسم جلالت مجرور کیوں ہے؟ اسمی مجرور ہے بحرف جار کی وجہ سے، حروف جارہ جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے 17 ہیں، باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مسخلہ ربا حشا من عدافی ان علا حتی الا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ ہی اسم جلالت مجرور کیوں ہے، الرحمانی مجرور کیوں ہے، اور الرحیمی مجرور کیوں ہے؟ تو قواعد سے انشاءاللہ آج پتہ چل جائے گا۔ بسم اللہ میں اسم اللہ ایک مرکب ہے، یہاں یہ مرکب دیکھیں کہ قاعدہ ہے ایک دو اسماء ہو اور انہیں علیحدہ علیحدہ کیا جائے، علیحدہ علیحدہ کرنا ضروری ہے، اور یہ قید ہے، اور ایک قید، اس قید کا کیا فائدہ ہے میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ بسم اللہ، دو اسماء ہو اور انہیں علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھا جائے، اگر ان میں پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ ہو تو پہلا مضاف اور دوسرا مضاف الیہ واقع ہوتا ہے۔ دو اسم ہو، دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے اور دیکھا جائے ان میں پہلا نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو تو پہلا مضاف اور دوسرا مضاف الیہ بنتا ہے، پہلا مضاف اور دوسرا مضاف الیہ۔ علیحدہ علیحدہ کرنے کی قید اس وجہ سے لگائی گئی ہے کہ اگر ان کو علیحدہ نہ کیا جائے تو اس صورت میں یہ مضاف ہوگا، اور اگر مضاف ہو ان میں سے کسی ایک کی طرف، یعنی علامت معرفہ، مضمرات، اعلام، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، معرب باللہ، ان میں سے کسی ایک کی طرف اگر مضاف ہو تو مضاف ہونے والا اسم نکرہ نہیں رہتا بلکہ وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے علیحدہ علیحدہ کرنے کی قید لگائی گئی ہے کہ ان دونوں کو علیحدہ کیا جائے، اسمی کو علیحدہ کیا جائے اور اللہ اسم جلالت کو علیحدہ کیا جائے۔ جیسے اسمی کو علیحدہ کیا تو یہ اسم بن گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ معرفہ ہے یا نکرہ، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس کی پہچان اس طرح ہوگی کہ دیکھا جائے گا کہ اس میں علامت معرفہ ہے یا نہیں۔ اگر علامت معرفہ ہو، مثال کے طور پر مضمرات میں سے ہو، اعلام میں سے ہو، اسماء اشارہ میں سے ہو، اسماء موصولہ میں سے ہو، معرب باللام ہو یا معرب بالندا ہو یا مضاف ہو، تو یہاں ہم نے دیکھا نہ یہ ضمیر ہے، نہ یہ علم ہے، نہ اس میں اشارہ ہے، نہ اس میں موصولہ ہے، نہ معرب باللام ہے، نہ یہ حرف ندا شروع میں ہے، اور نہ ہی یہ مضاف ہے۔ تو جب یہ تمام علامتیں نہیں ہیں تو اس صورت میں یہ نکرہ ہوگا۔ تو یہ پتہ چلا ہمیں یہ نکرہ ہے، اور اللہ اسم جلالت معرفہ ہے یا نکرہ تو ہم دیکھیں گے یہاں پہ کون سی علامت پائی گئی ہے۔ تو یہ مضمرات ضمیر میں سے نہیں ہے، البتہ علم ہے، اللہ اسم جلالت علم ہے، تو اس صورت میں یہ معرفہ ہوگا۔ یہ معرب باللام بھی ہے، تو معرفہ ہونے کی دو وجہ یہاں پہ پائی گئی ہے، یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے۔ تو جب کوئی ایسی صورت ہو کہ پہلا نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو تو پہلا مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ۔ تو اب یہاں یہ ایک سوال تھا کہ یہ مجرور کیوں ہے، تو اس کا جواب آ گیا کہ یہ مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے یہ مجرور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ الرحمانی الرحیمی مجرور کیوں ہے؟ الرحمانی الرحیمی مجرور کیوں ہے، ایک سوال ہے۔ تو ایک قاعدہ ہے یہاں پر موصوف صفت کا کہ دو یا دو سے زائد اسماء ہو اور تمام معرفہ ہوں یا تمام نکرہ ہوں تو پہلا موصوف اور باقی صفات واقع ہوتے ہیں، جیسے القلم الجدید، دونوں معرفہ ہیں اس لیے کہ معرب باللام ہے، لہذا پہلا موصوف اور دوسرا صفت ہوگا، اور دو سے زائد کی مثال یہ ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ یہ معرب باللام ہے، یہ بھی معرب باللام ہے، یہ بھی معرب باللام ہے، یعنی تینوں معرفہ ہیں، تو پہلا موصوف ہوگا یہ صفت اول اور یہ صفت ثانی۔ تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بحرف جار کی وجہ سے اسم مجرور، اللہ ہی اسم جلالت مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور، اور الرحمانی صفت اول
ہونے کی وجہ سے مجرور، الرحیمی صفت ثانی ہونے کی وجہ سے مجرور۔ تو موصوف صفت کا اعراب چونکہ ایک ہی ہوتا ہے، لہٰذا اللہ ہی اسم جلالت مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو الرحمانی بھی مجرور ہوگا اور الرحیمی بھی مجرور ہوگا، اس لیے کہ یہ دونوں صفات ہیں۔